دیکھیں ایک حدیث ہے ہمارے سامنے آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے سامنے ایک حدیث آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، مثال کے طور پر ایک مثال دے کے پیش کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھا لیا، اسی طرح جب رکوع میں جانے لگے تو ہاتھوں کو اٹھایا اللہ اکبر، سیم اسی طرح جیسے پہلے اٹھایا تھا۔ اب ہم کہیں کہ پہلے والا اللہ اکبر میں تو ہاتھ اٹھا لیے، لیکن دوسری رکوع میں جاتے وقت یا رکوع سے اٹھتے وقت چونکہ میرے امام نے نہیں کہا اس لیے میں نہیں مانوں گا۔ بھائی حدیث جب آ گئی تو جواب کیا ہے؟ کیا ان کو حدیث کا نہیں پتا تھا؟ کیا ان کے پاس حدیث نہیں پہنچی تھی؟ بھائی ہو سکتا ہے یہ والی حدیث ہی ان کے پاس نہ پہنچی ہو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بکھرے تو احادیث بھی بکھر گئی، ان کو جمع ہوتے ہوتے جس عالم کے پاس جتنی احادیث تھی ان احادیث کے مطابق مسئلہ بتا دیا۔ کسی مسئلے میں حدیث نہیں تھی تو اس مسئلے میں باقی احادیث کو سامنے رکھ کے ایک مسئلہ بتا دیا، اور ہر امام نے یہ فرمایا اترکو قولی بقول رسول اللہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، لوگوں جب میری بات کے مقابل میں نبی کی بات مل جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا، اذا صح الحدیث، جب صحیح حدیث ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ اس طرح کے اقوال تمام ائمہ کرام نے فرمائے۔ جب انہوں نے فرما دیا ہے تو ہم کہیں چونکہ وہ نہیں مانتے تھے اس لیے ہم نہیں مانتے۔ اب مالکی مسلک کے لوگ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، مالکی مسلک کے لوگ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، کیوں؟ کہ چونکہ امام مالک رحمہ اللہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے تھے۔ حالانکہ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب موطا میں باب قائم کیا ہے، باب وضع الیمنى علی الیسری فی الصلاۃ، نماز کے اندر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھ کے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، اب یہ ان کی کتاب میں موجود ہے۔ تو مالکی سے جب کہا جائے کہ آپ اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے، وہ کہتے ہیں ہمارا امام تو ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا تھا نا۔ بھائی امام نے جب لکھ دیا ہے، اچھا امام کیوں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا تھا؟ امام مالک سے وقت کے خلیفہ نے مطالبہ کیا کہ آپ مجھے ایک مسئلے میں فتویٰ دے دیں، اور فتویٰ یہ ہے کہ زبردستی کی طلاق ہو جاتی ہے۔ آپ کسی کو گن پوائنٹ پہ لگائیں، گن لگا کے تلوار اس کی گردن پہ رکھیں اور بولو کہ بیوی کو طلاق دے دو، اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے جب بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کی طلاق ہو جاتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا نہیں، میں فتویٰ نہیں دے سکتا، میں یہ فتویٰ نہیں دے سکتا، زبردستی کی طلاق نہیں ہوگی، یہ مجبوراً اس سے دلائی گئی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال نیت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ کلمہ کفر انسان جو ہے وہ مجبوری میں جان کو بچانے کے لیے آ جائے تو اسلام میں تو وہ بھی نافذ نہیں ہوتا، بھائی وہ کافر نہیں ہوتا ہے، اس نے مجبوری میں آ کے کلمہ کفر کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھی اسلام سے خارج نہیں ہوگا، تو یہ طلاق کیسے ہو جائے گی؟ وقت کے خلیفہ نے، وقت کے بادشاہ نے ان کو سزا دی اور ان کے ہاتھوں پہ کوڑے لگوائے، ان کے ہاتھ اتنے لگے کہ ان کے ہاتھ شل ہو گئے، ان ہاتھوں کو وہ یوں اٹھا نہیں سکتے تھے، یہ ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اور مدینے کی گلیوں میں انہیں گدھے پہ بٹھا کے پھرا دیا تھا۔ امام مالک پھر بھی کہتے تھے من عرفنی فقد عرفنی فانا مالک بن انس، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ میں مالک بن انس ہوں۔ امام مالک رحمہ اللہ اس کے آگے جھکے نہیں تھے۔ اب آخری زندگی میں، آخری وقت میں وہ ان ہاتھوں کو نہیں اٹھا سکتے تھے، اس لیے انہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا پڑتی تھی۔ اب ماننے والوں نے کہہ دیا کہ چونکہ وہ خود ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے اس لیے ہم نے۔ اب پھر جب انسان ایک نظریہ بنا لیتا ہے نا، پھر اس کی دلیلیں تلاش کرتا ہے۔ تو قرآن و حدیث ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ ایک نظریہ بنا لیتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں جو میں اس کی دلیل بنا لوں تو کہیں نہ کہیں سے مل ہی جاتی ہے، کہیں نہ کہیں سے مل ہی جاتی۔ انسان جب نظریہ بنا لینا ایک اور پھر کہے میں نے اس کی دلیل نکالنی، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک امتحان رکھا ہے کہ انسان خالی اس ذہن آئے اور پھر آ کے قرآن و حدیث کو پڑھے تو جو چیز ملتی جائے عمل کرتا جائے، صحیح ہے۔ لیکن اگر آپ پہلے سے نظریہ بنا کے آتے ہیں جی میں نے شراب کو حلال کرنا ہے، تو شراب کو حلال کرنے والے نے بھی کہنا ہے فی رحیق مختوم،
جنت میں مہر لگی شراب دی جائے گی، تو جب جنت میں مہر لگی شراب دی جائے گی تو دنیا میں کیسے حرام ہو سکتی ہے؟ اس طرح کی ہزاروں دلیلیں آپ کو دے دیں گے۔ تو جب نظریہ پہلے سے بنانا ہے، نظریہ پہلے سے بنا لیا کہ ایسا موقف ہے، تو پھر جو احادیث سے کوئی ادھر سے معنی کر کرا کے مل جاتا ہے، جنہوں نے غیر اللہ کو سجدہ کیا انہوں نے بھی قرآن سے دلیل نکال لی۔ سورۃ یوسف سے کہا وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اٹھایا، انہوں نے آگے سجدہ کیا، لہذا زندہ کو سجدہ کرنا جائز ہے۔ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی سجدہ کرنا منع ہے، قرآن کہتا ہے جائز ہے، تو جب قرآن کہتا ہے جائز ہے تو ہم حدیث کو کیوں مانیں؟ الغرض اس طرح کے دلائل بنا کے اپنے موقف کو ثابت کر لیا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سے یہ کہنا کہ یہاں سے مراد میرا امام ہے اور میرا مسلک ہے، اس کی دلیل یہ ہے ایسا کچھ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ حق پہ، امام مالک حق پہ، امام شافعی حق پہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ حق پہ، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، سارے کے سارے ائمہ کرام حق پہ ہیں، جہاں پہ وہ حدیث لا کے پیش کر دے کہ لوگوں یہ بات حدیث سے یوں ہے، من وعن آمنا وصدقنا، آمنا وصدقنا، جہاں ان کی رائے اور اجتہاد ہے، ان کی سوچ ہے، اس کے مقابل میں دوسرے امام نے حدیث پیش کر دی ہے، تو یہ تقلید ہے نا کہ چونکہ میں فلاں کو مانتا ہوں اس لیے اس کی رائے کے مقابل میں اگر حدیث بھی آ رہی تو میں کیوں مانوں؟ اب امام ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے حدیث میں یہ آ رہا، میں کیوں حدیث مانوں؟ اور بھائی اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، دلیل کیا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ، اور بھائی اہل ذکر میں ایک امام کہاں سے آ گیا؟ اور یہ تصور کس نے، کس دلیل کی بنیاد پہ؟ پورا قرآن مجید پڑھ لیں، پوری احادیث پڑھ لیں، کہاں پہ یہ تصور موجود ہے؟ کہاں پہ یہ تصور موجود ہے کہ جی ہم اس طرح کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، پھر کہتے ہیں جی ہم اللہ کے نبی کی حدیث کو خود سمجھ نہیں سکتے۔ وہ بکریوں کے چرواہے، وہ بدو جنہیں کچھ نہیں آتا تھا، وہ نبی کے فرمان کو سن کے سمجھ لیتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے، باوجود اس کے عربی بھی آتی ہو، باوجود ہمارے لیے جو اس حدیث سے فلاں امام نے سمجھا وہ ہمارے لیے دے۔ بھائی ٹھیک ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ میری سمجھ سے ان کی سمجھ مقدم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک سمجھ لائی تو جائے نا۔ ایک ہے ہوا میں تیر چلانا، ایک طرف حدیث موجود ہے، دوسری طرف امام کا قول موجود ہے، اور حدیث کو اس لیے رد کیا جا رہا ہے کہ امام صاحب کے ہاں یہ نظریہ جائز نہیں ہے۔ تو بھائی امام کے پاس دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی تو ہوگی نا، کوئی نہ کوئی تو ہوگی نا۔ اور بھائی کوئی نہ کوئی ہوگی، وہ لائی جائے کہ ان کی فلاں کتاب میں اس حدیث کا یہ والا معنی کیا گیا، تو بات ختم۔ صرف اور صرف ہوا میں تیر چلائے جاتے ہیں، اور اس بنیاد پہ صرف اور صرف میں فلاں مسلک کا ہوں، میں فلاں مسلک کا ہوں۔ میرے بھائی اور میری بہن جو مرضی نام رکھیں، آپ اپنے آپ کو حنفی کہیں، دیوبندی کہیں، بریلوی کہیں، اہل حدیث کہیں، حنفی کہیں، شافی کہیں، مالکی کہیں، جو کہیں، سب جائز ہے۔ بس اپنا نظریہ ایک رکھا جائے کہ اللہ کا قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جہاں مل جائے وہ ہمارا مذہب ہے، وہ ہمارا دین ہے، وہ ہمارا